ख़वातीन व हज़रात आदाब। वाशिंगटन DC से अनवर इकबाल और यहाँ टोरंटो से मैं मुर्तज़ा हैदर हकीकत या फसाना की एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पहले अपने को होस्ट अनवर इकबाल साहब की तबीयत जानना चाहेंगे। वो अब भी कुछ नासाज हैं, तो अनवर साहब बताइए इस वक्त हालात क्या हैं? भाई बात ये कि 15 दिन बुखार रहा, परसों उतरा, आज दूसरा दिन है जो बुखार नहीं है, लेकिन 15 दिन के बुखार ने जड़ों से हिला के रख दिया है। बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोलने में तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं जो हमारी ऑडियंस उनसे मैं माजरत करता हूं दोबारा कि एक बार फिर टेलीफोन के जरिए उनसे मुखातिब होना पड़ रहा है, लेकिन ये मजबूरी है, कमजोरी इस कदर है कि सारा कुछ प्रॉपर तरीके से तैयार होकर बैठना मुमकिन नहीं। इस वजह से हमें टेलीफोन पे गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सपोर्ट का, उनकी हमायत का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात ये कि मैं एक बात सोचता हूँ कि हम हर मामले में ज़ाहिर है अपने आप को हम जमहूरी कहलाना चाहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान भी एक जमहूरी माशरा है, लेकिन जमहूरी माशरे के कुछ तकाजे होते हैं। उनमें मसलन एक चीज है इंतखाब या इंतखाबी अमल। अब मैं और आप जहाँ रहते हैं, आप देखें यहाँ आप शायद आपने गौर किया हो ना किया हो कि सारा साल किसी ना किसी किस्म के इंतखाबात हो रहे होते हैं, कभी स्कूल बोर्ड के, कभी लोकल गवर्नमेंट के, कभी स्टेट लेवल के, कभी नेशनल लेवल के, और छोटी छोटी कंपनी, और उससे अलावा छोटी छोटी एसोसिएशन है, मोहल्ले की लाइब्रेरियां हैं उनके, यानी हर वक्त इर्द गिर्द एक अमल है, एक प्रोसेस है जो चल रहा होता है। उससे ये होता है कि एक आदत बन जाती है लोगों को, एक तो हर मामला बाहमी मशवरे से तय करने की, और दूसरे इस बात को तस्लीम करने की कि भाई मेरी राय कभी मानी जाएगी, कभी नहीं मानी जाएगी, और नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं है, तो मैंने कोशिश की, नहीं हुआ कामयाब, अगली दफा हो जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ जमहूरी अमल चूंकि रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, बड़े मुतालबों और झगड़ों और बहस मुबासे के बाद होता है। तो उसमें हमने देखा है, और आपने भी देखा होगा कि कॉलेज इलेक्शंस हो कि नेशनल इलेक्शंस हो, हमारे यहाँ अव्वल तो पूरा मन नहीं होते, हो जाए तो उस दौरान तो साफ सुथरे नहीं होते, और साफ सुथरे हो या ना हो नतीजे को तस्लीम नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगर इन हवालों से, जमहूरी तकाज़ों के हवाले से, हम जो हमारे इंतखाबात हुए हैं अभी जो 8 फरवरी वाले, उनको देखें, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंतखाब से पहले, यानी प्री पोस्ट जो प्रोसेस था, प्री पोल जो प्रोसेस था, क्या वो आपको जमहूरी प्रोसेस था? जी अनवर, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो जमहूरी अमल है वो सिर्फ नेशनल या प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन से मुंसलिक नहीं होता। उसमें लोकल बॉडीज़ के जो काउंसिल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्कूल में, जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स ओंटारियो, या जिस तरह अभी मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में इस वक्त आज की तारीख में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर्स कम्पीट कर रहे हैं। हमने वो तमाम जो सिस्टम्स थे जिसमें लोगों को आगे आने का, लीडर बनने का, क़यादत दिखाने का, क़यादत के लिए एस्पायर करने का, ख्वाहिश रखने के, वो तमाम जो रास्ते थे वो बंद कर दिए। और ये हद ये की कि काउंसिलर लेवल के म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी हम नहीं कराते। हमारे यहाँ इलेक्शन से मुराद सिर्फ प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन है। तो ये जो हमने सारा सिलसिला मुनक़ता कर दिया है ग्राउंड लेवल से आला यानी हायर इलेक्टोरल प्रोसेस तक, उसके मुनक़ता करने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और लोग फिर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि जब हम 4 या 5 बरस के बाद इलेक्शंस करते हैं। आपका जो ये सवाल है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। आज हम ये तकरीबन 1 माह के करीब हो गया। आज जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इलेक्शंस के हुए पूरे 1 माह का वक्त गुजर गया, और अब हमें चाहिए कि हम एक स्टेप पीछे लेके, एक कदम पीछे लेके देखें कि ये इलेक्शंस वाक़तन सही हुए, वाक़तन फेयर हुए। तो अनवर साहब, आपके जवाब को ना मैं इस तरह दूंगा, और आप हम उसको रुक के। मेरा सवाल ये है कि क्या प्री पोल जो माहौल था बिल्कुल सही, वो मुनासिब था? बिल्कुल सही। तो मैं ये कहूँगा कि अनवर साहब, प्री पोल से शुरू करते हैं, ठीक है? यानी 4 हिस्सों में, 4 उसमें स्टेजेस में इसको तकसीम करते हैं इलेक्शंस को।
प्री पोल एंड देन व्हाट हैपेंड ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, कि जिस दिन पोलिंग होती है वो दूसरी स्टेज, फिर पोलिंग खत्म होने के बाद टेबुलेशन और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वो तीसरी स्टेज, और फिर चौथी स्टेज हम लेते हैं कि जब अगर इलेक्शंस के ऐलान होने के बाद अगर लोग डिस्प्यूट में चले जाएं कि नहीं मैं जीता हूं तुम जीते हो, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अमल। तो 4 स्टेजेस होगी। पहली स्टेज पकड़ते हैं प्री पोल। उसमें तो मुझे अब कोई शुबा शक इबहाम नहीं रहा कि प्री पोल रिगिंग बड़े पैमाने पे हुई, और किसी तौर पर भी हम ये जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को इसको फ्री और फेयर कह सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो दलील है वो ज़्यादती के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई। हमारे रिजर्वेशंस, हमारे अपने जो है राय हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, मगर ये कहना कि उनको चांस दिया गया इस इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का, वो हुआ नहीं। तो और फिर आप ये देखें कि जिस पार्टी ने अगर 6 करोड़ वोट डाले गए, आप कैसे कह रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं कि हाँ, वो नहीं हुआ? क्या बिल्कुल सही, यानी आपका मतलब है कि मसलन कोई इंतखाबी निशान उनका नहीं दिया गया, कोई निशान नहीं दिया गया? बिल्कुल अनवर देखें, हम जाते हैं उनके पाबंदियां थी, क्या क्या वजूहत थी? पहली वजह जो है ना, देखें कि आपको हक कैसे पहुंचता है किसी को कि हक वो इलेक्शन में हिस्सा ले चुनाव में, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है, ठीक है। आर्टिकल 17 को बुनियाद बनाकर ये कुछ जो आपको हकूक मिले हैं वो ये हैं कि आपको इलेक्शन के लिए पार्टी बनाने की इजाज़त है, आपको इलेक्शंस की कैंपेन के दौरान कैंपेन करने की इजाज़त है, आपको इलेक्शन एक बाकायदा ग्रुप की हैसियत से, एक जमात की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त है, आपको एक इलेक्शन सिंबल, चूँकि मुल्क में तालीम की कमी है तो लोग सिंबल को देखते हैं, और यहाँ और सिंबल देखना कोई ऐसी तालीम की कमी की बात नहीं है। यहाँ तो हर बास्केटबॉल टीम का मैस्कॉट होता है, हर फुटबॉल टीम का अमेरिका कनाडा में मैस्कॉट होता है, तो दैट्स इलेक्टोरल सिंबल इज सिंपली अ मैस्कॉट, सो दैट लोग पीपल जो लोग हैं वो उसको देख कर आइडेंटिफाई कर सके। वो ये सारी चीज़ें जो है आपको आपका आईने पाकिस्तान देता है, लेकिन हमने देखा कि हर उस शय से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम किया गया। उनको पहले उनकी जो क़यादत थी जिसको लड़ना था उसको या तो भगा दिया, या उनको छुपने पे मजबूर कर दिया, या उनको पाबंदी से हासिल कर दिया। तो ये पहले ही कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी, और बिलफर्ज जिनको इजाज़त मिली वो उनके लीडर्स नहीं थे, नॉन नेम्स नहीं थे, उनकी शनाख्त नहीं थी, उनकी सिर्फ यही शनाख्त बनी कि इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले उनके बारे में कह दिया गया पार्टी ने कि ये लड़ रहे हैं। अब जिस शख्स ने पहले कभी इलेक्शन ना लड़ा हो, या जिस शख्स ने पहले कभी इस पैमाने की सियासत ना की हो, अचानक उसको नेशनल प्रोविंशियल लेवल पे अगर इलेक्शन लड़ना पड़ जाए तो उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है उन लोगों के मुकाबले में कि जो दहाइयों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जिनको लड़ना था उनको लड़ने नहीं दिया, एक बी और सी टीम को लड़ने पे मजबूर किया, फिर अदालत में जाकर उनको महरूम किया। और मैं यकीनन ये कहता हूँ कि ये मेरा शदीद रिजर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। उन्होंने बिल्कुल कानून को समझने की कोशिश नहीं की, ना सिर्फ ये कि वही इलेक्शन कमीशन कि जिसने एक नहीं अनवर एक चीज समझे कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून को समझने से कासिर रहता है, या वो हमेशा जो भी मुख्तदर हल्का होता है उसके दिमाग से सोचता है? अच्छा, ये अपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। मैं ये बसा औकात ये होता है ना, मसलन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अगर फर्ज कीजिए कि आपको कोई सहूलत दे भी रहा है कोई, तो आप किसी की खुशनुदी की खातिर एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। मसलन ये कि मसलन अगर आप सफ़र में हैं तो आपको मज़हब इजाज़त देता है कि आप जो है वो कसर नमाज पढ़ लें, 4 फ़र्ज थे तो आप 2 पढ़ लें, लेकिन वो खुशनुदी में कहेंगे नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो 4 ही पढ़ूंगा, मुझे मालूम है कि 2 की जाए, तो वो खुशनुदी में 2 बढ़ा ही देते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान की सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये खुशनुदी में आकर वो फैसला करती है कि शायद जिसकी डिमांड भी ना हो, और वो हरकतें करती है कि जिसकी शायद किसी को तवक्को भी ना हो। जिस तरह कि ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने जानते बूझते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे हुक्म की एंडोर्समेंट कर दी कि जो आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 17 से मुतसादिम है, बिल्कुल मुतसादिम है। इलेक्शन रूल जो है, इलेक्शन लॉ भी नहीं, इलेक्शन रूल में इन्होंने अपने आप को खुद इलेक्शन कमीशन ने अथॉरिटी दे दी कि हम अपने तय फैसला करेंगे कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतमईन है या नहीं। ये एक इलेक्शन रूल है 159 जो इन्होंने खुद बनाया, वो बाकायदा तसादुम करता है पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की उमंगों से, और चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उसको देखे। हम जरा आगे चलें, यानी ये तो बात आपने वादे कर दी
کہ بھی پول ریگنگ ہوئی، مثلاً میڈیا میں کمپین چلانے نہیں دیا گیا، ان کو جلد سے جلوسوں میں رکاوٹ ڈالی گئی، ان کو عوام سے رابطہ نہیں کرنے دیا بالکل. گیا، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انور، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جس طریقے سے پاکستان میں اس مرتبہ استعمال ہوا کہ جس طریقے سے ایک پارٹی جس کی ساری کیمپین کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے تمام تر قیود کو پار کیا. یہ ان کی قیادت کو اس معاملے میں ان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جدید زمانے کے جو تقاضے ہیں سے ان سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کا استعمال بھی جانتے ہیں. اور ساری دنیا میں اس بات کو میں نے دیکھا کہ یہاں امریکن نیوز پیپرز میں اس بات کو لکھا گیا کہ یہ دنیا کا پہلا الیکشن تھا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اتنی ہوشیاری سے استعمال کیا گیا. بالکل. آگے چلیں اب ذرا الیکشن ڈے پہ کیا ہوا. اچھا انور، ہماری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے، ہم نے جو ہے انٹرویو بھی کیے، ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستان میں فیفن کے لوگوں سے بات کی، ہم نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ سے کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا. یعنی یہ کہ لوگ الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، ان پر کوئی قدغن نہیں تھی، ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، ان کو زبردستی پکڑ کے ان کے انگوٹھے کسی اور کے نشان پر نہیں لگایا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا، اور بیلٹ باکس کی جو سٹفنگ ہوتی ہے کہ بعد میں وہ کسی پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے جعلی ووٹ بھرے، ایسا کچھ نہیں ہوا. نہ ہی کسی ایسے امر کی شکایت ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی ہے. جو آپ کو شکایتیں دکھ رہی ہیں وہ یہ ٹیبولیشنز کی شکایتیں ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جناب، جس طرح کے بہت سارے مبصرین کا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا خیال ہے کہ بعد میں انتخابات کے نتائج کو توڑ مروڑ کے پی ایم ایل این اور پی 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 کے فیور میں لایا گیا، اور وہ بڑا مشکل ہے جس کی وجہ سے اب بار بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا انتظامیہ کو، اور انتخابات کے نتائج کو فیئر اینڈ فری کوئی بھی نہیں مان رہا ہے. تو یہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ پہلے ہی سے ایسی پیمانی کر لیتے کہ جس کے بعد ان کو اتنی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی؟ کیوں وہ پہلے سے اس کو مینیپولیٹ کرنے میں ناکام رہے؟ ہاں انور، یہ کمال کا سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف وہ پارٹیاں یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ تصور کر بیٹھی تھی کہ ہم نے مائنس کر دیا، ہم نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو مائنس کر دیا. وہ اس قدر ان کو زوم تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو الیکشن سے ایک دن پہلے جو فل پیج کے اشتہار دیے پاکستان مسلم لیگ نے، انہوں نے تو اشتہار دے دیا وزیر اعظم نواز شریف. تو وہ جو ان کی خود خوش فہمی تھی، اور یہ وہی خوش فہمی ہے جو ہیلری کلنٹن کو تھی جب انہوں نے الیکشن لڑا اور ہار گئیں. دیکھیں ہیلری کلنٹن جب الیکشن ہاری ہیں تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ٹرمپ سے ہار جائیں، مگر وہ ہار گئی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خوش فہمی میں تھے یہ لوگ. انہوں نے اشتہار دے دیے، شادیانے بجا دی، بلکہ دیگوں کے آرڈر کر دیے. اور جب وہ دیگیں پکنے کا وقت آیا، الیکشن آیا، تو الیکشن کی نائٹ پہ پھر جب وہ ریزلٹس آنا شروع ہوئے، اور جہاں سے بھی پاکستان کی طول و عرض سے ریزلٹس آ رہے تھے، کہیں بھی ان کو لیڈ دکھائی نہ دی، نہ مسلم لیگ کے لیے، نواز کے لیے، نہ پیپلز پارٹی کے لیے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر دا پینک اسٹرک کہ انہوں نے فیئر الیکشن ضرور کروایا، یعنی فیئر فار دا پولنگ ڈے، کہ پولنگ فیئر ضرور ہوئی. اب ٹیبولیشنز میں جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو پھر ان کو سخت تشویش لاحق ہوئی کہ یہ رزلٹ تو وہ نہیں ہے، ہم نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا وزیر اعظم نواز شریف کا، اب اس کا کیا کریں. یعنی اس طرح کی جو خوش فہمی ہوتی ہے نا، اوور کانفیڈنس، دیٹ اوور کانفیڈنس لیڈ ٹو دا اسٹیٹ کہ یہاں پھر ان کو نیا میتھمیٹکس انوینٹ کرنا پڑ گیا. تو یہ تو ہم دو سٹیجز پہ آ گئے. پہلا پری پول، وہ تو ریگنگ تھی کنفرمڈ. پولنگ ڈے پہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ریگنگ ہوئی. آئی تھنک دا پولنگ واز فری، people were able to cast their votes. لوگوں کو اپنی حق رائے دہی کا اجازت دی گئی. یہ جو گڑبڑ ہے، یہ ساری جو نتائج میں الٹ پھیر کا آغاز کس وقت ہوا؟ کب ان کو احساس ہوا اور کب انہوں نے یہ گڑبڑ شروع کی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس ان کو 8 اور 9 بجے کے درمیان شروع ہوا. 8 یعنی جب الیکشن ختم ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے پولنگ اسٹیشن سے جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو 8 اور 9 بجے کے درمیان میں ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو وہ ریزلٹس نہیں ہیں جن کی ہم توقع کیے بیٹھے تھے. اچھا، اب جو الیکشن کا پروسیس ہے نا وہ بڑا بہتر ہوا ہے پاکستان میں. اس میں یہ فارم 45 اور فارم 47 کی جو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. فارم 45 وہ پولنگ اسٹیشن پہ ہی جو ریٹرننگ وہ جو آفیسر ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ، وہ ایک فارم 45 بناتا ہے اور سب کی موجودگی میں بناتا ہے. سب کے سگنیچرز ہوتے ہیں جو بھی پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی تھیں ان کے ریپرزینٹیوز کی موجودگی میں، اور پھر اس کی سائن شدہ کاپی ٹیبولیشنز کے ساتھ باہر دیوار پہ چسپاں کی جاتی ہے.
It had to be posted outside the polling booth or polling station for everybody to see. وہ جو ہیں فارم 45 اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کر رہا ہے ان کے درمیان میں تضاد جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو اختلاف میں ہیں. یعنی بہت سے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے صریحاً کہ ان کی 92 سیٹس تو ویسے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 90 سیٹوں پہ ہمارے فارم 45 جو ہے وہ ہمیں ڈکلیئر ہوتا دکھاتے, وکٹر ہوتا دکھائی دے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو رات کو ان کی ٹیبولیشنز میں مسئلہ پڑا تو تب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل ہمارا سمپل میجورٹی لے جائیں گے. میں اور یہ میرے پاس کوئی ایسے وہ نہیں ہے ثبوت کہ میں کہہ سکوں کہ جی میں نے خود دیکھا. میں اگلے سٹیج کی بات بتاؤں گا کہ جو اگلے سٹیج میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, جس سے مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا استدلال کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی صحیح. وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ نے ٹیبولیشن کی تو اس کی تشہیر, اس کی ڈسیمینیشن وہ پیور ہونی چاہیے تھی, انہوں نے سارا بلیک آؤٹ کر دیا. اور دوسری بات انور, ایک بات اور بھی کہوں گا, میں بھول گیا یہ بتانا کہ الیکشن ڈے انہوں نے پاکستان کے تمام کمیونیکیشن سسٹم کو بند کر دیا. دیٹ از ریگنگ, دیر از نو ادر وے آف پوٹنگ اٹ, دیٹ دیر از نو سیکورٹی ریزن, اس کو آپ ریگنگ کہیں گے. وہ پولنگ ڈے کی ریگنگ یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی چونکہ اس کی ساری کیوں بند کیا, مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد سے سادہ تھا کیونکہ چونکہ پی ٹی آئی کی ساری کیمپین جو تھی وہ کمیونیکیشنز پہ تھی, واٹس ایپ پہ تھی اور یہ انٹرنیٹ پہ تھی, انہوں نے وہ سارے بند کر دیے. تو اب یہ اپنے ووٹرز تک پہنچ ہی نہ پائیں, اور جب پہنچ ہی نہ پائیں تو بتا نہ پائیں کہ بھئی آپ کا ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں ہے یا اس پولنگ سٹیشن میں, آرگنائز نہ کر سکے, ٹرانسپورٹیشن نہ لا سکے. کیونکہ ایک بہت بڑا میکنزم ہوتا ہے, لاجسٹکس ہوتے ہیں الیکشن ڈے کے, کہ جس میں پارٹیز اپنے ووٹرز کو گھروں سے اٹھاتی ہیں, پولنگ بوتھ تک لاتی ہیں, ووٹ دلواتی ہیں, پھر ان کو گھروں میں اتارتی ہیں. تو آپ نے سارا بند کر دیا, اور جن کو پتا تھا کہ یہ بند ہونا ہے انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوگا, اور جن کو نہیں پتا تھا, جیسا کہ پی ٹی آئی کو غالباً اندازہ نہیں تھا کہ یہ الیکشن ڈے کو بند کر دیں گے. اور ابھی تک پاکستان میں ٹویٹر بند ہے. ہمارے بڑے قابل دوست ہیں ڈاکٹر عمر سیف, MIT سے PhD کی ہوئی ہے, بہت ہی قابل آدمی, یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ عمر سیف سے زیادہ قابل میں کسی IT اسپیشلسٹ کو پاکستان میں جانتا ہوں. لیکن ایسے قابل لوگوں کی موجودگی میں بھی پاکستان میں جو ٹویٹر پہ یعنی ایکس پہ پابندی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے ابھی تک چیزوں کو بند رکھا ہوا ہے. یہ سب دھاندلی کے زمرے میں آتے ہیں. کہ اگر یہاں کینیڈا, امریکہ, برطانیہ کہیں اور پہ ایسا کام ہوتا کہ الیکشن ڈے پہ آپ کے ٹیلی فون بند, آپ کے انٹرنیٹ بند, تو باقاعدہ آپ کو یہ دھاندلی میں پکڑا جاتا, آپ کے جو منسٹرز ہیں ٹیکنالوجی کے انفارمیشن کے پکڑے جاتے. اس پہ تو بڑی گفتگو ہو گئی. اب 2 فیزز ہو گئے. اب رہا یہ فیز کے انتخابات ہو گئے, نتائج آ گئے, اور نتائج کے تحت اسمبلی نے حلف لے لیا, حکومت بن گئی, یعنی نتائج کو نافذ بھی کر دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ اچھا انور, جو میں نے کہا نا کہ یہ جو مجھے یہ گمان یہ ہے کہ ٹیبولیشنز میں دھاندلی ہوئی, اس کی دھاندلی کی جو مجھے دلیل ملتی ہے وہ سٹیپ 3 میں ہے, فیز 3 میں. فیز 3 یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسپیوٹ میں چلے گئے. دیکھیں نا, سب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل جو نیشنل اسمبلی ہے, اس میں ان کو 92-93 سیٹیں ملی. وہ کہتے ہیں ہم 180 میں جیتے ہوئے, ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. اب اس نظام, اس کمپلین کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے, ٹریبیونلز بنتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. اب آپ دیکھیں کہ ڈیمانڈ کتنی بڑی ہے ٹریبیونلز کی, کتنے جو ہے وہ کنٹیسٹڈ وہ ہے ڈسپیوٹڈ الیکشن ریزلٹس ہیں. انہوں نے 2 ٹریبیونل بنائے, یعنی ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی مناسب طریقے سے مناسب وقت پر اس کو ریزالو کر دیں. اور وہ جو آپ کے ڈیپٹی اسپیکر تھے پچھلی اسمبلی میں, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے جس کا فائدہ اٹھایا, وہ ڈیپٹی اسپیکر جو تھے وہ ایک ڈسپیوٹ میں آ گئے تھے. ان کا الیکشن کنٹیسٹ وہ چیلنج ہو گیا تھا کہ ان کے پاس اتنے ووٹس نہیں ہیں. آپ یقین کریں اس نے ساری زندگی گزار دی ہے, پورا ٹینیور گزار دیا اسمبلی کا, اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر بھی بن گئے, اور انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر دیا. یہ تو دیکھیں نا, یہ جو یہ کہتے ہیں قانونی ہٹ دھرمی, یعنی الیکشن کمیشن یہ کہے گی کہ ہم نے تو انصاف سے فیصلہ کیا تھا, اور وہ کریں گے یہ کہ 5 سال گزرنے کے بعد جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہوگی, پھر وہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ 90, 70, 80 جتنی سیٹیں ہیں, ان سیٹوں پہ انتخابات غلط ہوئے تھے اور ان کو منتخب ہونا تھا, اور ہمارا فیصلہ یہ ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا. نہیں انور, قانون کا مصدقہ اصول, پورا موقع دے دیں گے. نہیں, قانون کا مصدقہ اصول ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ نے کسی کو انصاف دینے میں دیر کر دی تو آپ نے یہ جانیے کہ آپ نے اس کو انصاف نہیں دیا. وہ تو بالکل درست ہے بات آپ کی, لیکن یہ اسی طرح چلیں گی لگتا ہے آپ کو. مجھے یہی لگتا ہے. دیکھیں کیونکہ مجھے کہیں کسی بھی سپیریئر کورٹ کی طرف سے, یعنی دیکھیں نا پاکستان میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ روٹی کی قیمت پہ
وہ جو ہے چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لے لیتا کہ نہیں روٹی اتنے کی بھی، حالانکہ ان کا ایگزیکٹو اتھارٹی ہے نہیں، ایگزیکٹو سے ان کا کوئی کام نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس میں ٹانگ اڑاتے تھے. اب یہ آپ کے سامنے پریسیڈنس بھی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیکھا اور کامنٹ بھی کیا کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کو ناجائز طور پہ اتنی طوالت دی ان کے کیس کو کہ وہ پوری اپنے ایز اے اسپیکر ایز اے ممبر آف دی اسمبلی انہوں نے وقت بھی گزار لیا اور ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے، مطلب سپریم کورٹ کے جسٹسز، ہائی کورٹ کے جسٹسز بہت قابل لوگ ہیں، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ دیکھے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر 5 برس گزارنا چاہتا ہے یا کوئی ذیلی عدالت جو ہے کمپلینٹس میں 5 برس گزارنا چاہتے ہیں، کہ نہیں ہم نے یہ فیصلہ، الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو، ڈسپیوٹ ہو گئے 9 مارچ کو، 20 اپریل سے پہلے ہم نے یہ سارے فیصلے کرنے ہیں. اور دیکھیں سارا جو سسٹم نا اب ارتھمیٹک کا ہے، مطلب میں تو انجینئر ہوں، ساری زندگی ہم نے نمبرز میں گزار دی، اب تو یہ ارتھمیٹک ہے. آپ کے پاس فارم 45 کی ایک شخص کے پاس کاپی نہیں ہے، ہارنے والے کے پاس بھی کاپی ہے، جس نے کنٹیسٹ کیا اس کے پاس بھی کاپی ہے، جو جیتا ہے اس کے پاس بھی کاپی ہے. ان سب کو بلا لیا جائے، ایک بڑا کنسورشیم بلا لیں رائڈنگ بائی رائڈنگ، اور سب کے فارم 45 دیکھ لیں اور چیک کر لیں کہ الیکشن کمیشن. آغا مسئلہ یہ کہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا جیسا آپ کہہ رہے ہیں. ہوگا یہی کہ اس اسمبلی کو مدت پوری کرے گی، حکومت مدت پوری کرے گی، اور جب بھی وہ حلقے جو پاکستان میں بڑے فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اب اگلے انتخابات ہونے چاہیے، اور وہ شاید 5 سال بعد ہی ہو، وہ انتخابات کرا دیں گے، اس سے پہلے کسی قسم کی تبدیلی لانے نہیں دیں گے. تو اب کیا تحریک انصاف کے پاس کیا رہ گیا ہے راستہ؟ ہاں، اب تحریک انصاف کے پاس انور جو راستہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پاکستان میں بھی اسٹیبلش کریں اور پاکستان کے باہر بھی اسٹیبلش کریں. اور میں آپ سے ایک سوال اس بارے میں کروں گا، پاکستان میں جو کرنے والا کام یہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اگر ریاست اپنا کام نہیں کر رہی تو آپ وہ کام نہ کریں تحریک انصاف جو انہوں نے پہلے کیا، سڑکوں پر آگے کنٹینر پہ چڑھ گئے، ایسا کام نہیں کرنا. آپ کے پاس موقع ہے. دیکھیں نا انور، آپ نے پہلے بات کی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں پاکستان سے باہر، وہ عام لوگ تو نہیں ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں. آپ ان کی مدد سے ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل بنائیں جو کہ پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں مطلب اس میں پروفیسرز بھی لیں، لا کے پروفیسرز لیں، اسٹیٹسٹکس کے، ڈیٹا سائنس کے پروفیسرز لیں، اور اس میں الیکٹورل پروسیسز کے ریسرچرز کو 5-10 لوگوں کا ایک ایٹ آرمز لینتھ کمیشن بنائیں، ان کو لے آئیں پاکستان میں، اس میں ڈاکومنٹ فورجری کے لوگ بھی ڈالیں، اور کہیں کہ جی ہم پاکستان میں اسلام آباد کے سامنے بیٹھ کر کسی بڑی جگہ پر کیمرے لگا دیں لائیو، اور یہ سارے پروسیسز خود کر دیں. وہ جو کام ریاست نے کرنا ہے اور جو ریاست نہیں کر رہی وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے خود کروا دیں اور لوگوں کو دکھائیں، 24 گھنٹے اس کی ٹرانسمیشن کریں لائیو، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ پینل ڈھونڈ لے کوئی نوبیل لاریٹ کہ جو ولنگ ہو پاکستان کی جمہوریت کو مدد کرنے کے لیے، جو بیٹھے اور اپنی کریڈیبلٹی کو لا کر ان کو موقع دے. سڑکوں پہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا. win this war with the authority of conviction and the support of independent observers. تو یہ کروا لیجئے آپ کے جو بھی بعد میں ایسا نہ ہو. یعنی جو بھی آپ نے انگریزی میں کہا اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ حکومت کو مدت پوری کرنے دیں اور اگلے انتخابات کا انتظار کریں. مدت پوری کرنے دیں، لیکن اپنے موقف کی اس حد تک تصدیق کروا لیجئے کہ کسی کے ذہن میں شک شبہ نہ رہے الیکشن سے پہلے کہ ہاں آپ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، کیا پتہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ. وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اگلے 6 سال مہینے میں ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ریپیوٹیبل پینل سے کروا لیجئے. اسلام آباد میں کروائیے، سب کے سامنے کروائیے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایویڈنس آ جائے. پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ جی، جس نے پہلے بھی کہا تھا نا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی 2018 سے پہلے کا جو الیکشن تھا، لیکن جب وہ سارے انہوں نے کہا جتنے رائڈنگز میں ہوئی، پھر وہ 4 پہ ہوئی، اور پھر 4 میں بھی وہ ثابت نہ کر پائے صحیح طریقے سے. اب اس مرتبہ ثابت کر دیجئے اور انڈیپینڈنٹلی ثابت کر دیجئے تاکہ عوام میں آپ کی کریڈیبلٹی بن جائے. دیکھیں انور، اس میں نہ کوئی پولیٹیشین ہارا ہے اس الیکشن میں، نہ ہی کوئی پولیٹیشین جیتا ہے. اس میں ہارے ہیں تو پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آئے، پہلی مرتبہ ووٹ ڈالا، اس نیت سے ڈالا کہ شاید ہمارے ووٹ کی کوئی افادیت ہو، کوئی حیثیت ہو. ان کو مایوس مت کریں. لیکن آپ چاہے اسٹیبلشمنٹ وردی پہن کے بیٹھے ہیں یا ٹائی پہن کے بیٹھے ہیں، مایوس نہ کریں ان کو. بھائی اس کو نہ کریں، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان سے ٹیلنٹ جا رہا ہے
देखिए अब पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी को समझ, जो लोग ऐसे फैसले करते हैं उनके सामने सिर्फ अपने मफादात होते हैं, मुल्क के और कौम के मफादात नहीं होते। वो अपने मफादात पूरे कर रहे हैं, उनको इससे क्या कि मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग मायूस हो रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनको उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए इवेंचुअली ये आपके घर तक आग लगेगी। देखिए ना, जंगल में जब आग लगती है तो वो कुछ दरख्तों को स्पेयर नहीं करती, जब जंगल जलता है तो सारा का सारा जलता है। तो क्यों इस हद तक आप जा रहे हैं कि देखिए ना, पाकिस्तान में लोग वो जो अहल इख्तदार में हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं कि जो मैं, अनवर और आप यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम इनसे कहीं ज़्यादा, हमारी तनख्वाहें हैं, इनसे कहीं ज़्यादा हम टैक्स पे करते, लेकिन हमारी वो औकात नहीं है। तो ये जो आपको सहूलतें दस्तयाब है पाकिस्तान में, जो आप 8 सिलेंडर गाड़ियों में फिरते हैं, ये फिर रहेंगी नहीं। अगर अवाम इस हद तक बददिल हो गए कि जाना छोड़ के फिर वो आपकी जान को आ जाएं, तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। क्यों मुल्क को इस हद तक ले जाना कि ये सोमालिया बन जाए, रोडेशिया बन जाए, को म्यांमार बन जाए? ज़रूरत तो नहीं, हम तो उस तरफ जा रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है। अभी देखें, आपने वज़ीर आला बना दी पंजाब की मरियम साहिबा, वो उनकी तब तक तमाम तर गुफ्तगू जो है वो एक काउंसलर लेवल की गुफ्तगू है। मैं नालियाँ ठीक करवा दूंगी, मैं पानी ठीक करवा दूंगी। आप स्टेट गवर्नर्स को, स्टेट के गवर्नर्स को देखें, यहाँ हमारे कनाडा में प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो कोई नालियों की बात नहीं करते, वो कहते काउंसलर्स हैं। वो कोई गलियां ठीक कराने की बात नहीं करते, वो कहते काउंसलर्स हैं। वो कोई पानी के नलकों की बात नहीं करते, कहते काउंसलर्स हैं। वो इकोनॉमिक, तो खैर मैनेज भी यही करते हैं, क्या कीजिए। हाँ नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, जॉब्स क्रिएशन है, इक्तिसाद को ठीक करना है, आपके पास यानी मुल्क चल ही नहीं सकता, तनख्वाहों के पैसे नहीं, अगर हम IMF कर्जा ना दे, वो गुफ्तगू करने वाला सियासतदान आपके पास रहा ही नहीं। जो आपने जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया, वो स्टेज तक नहीं सोच पाएंगी। जो आपने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया, वो नहीं ठीक सोच रहा, इस लेवल की सोच नहीं रख सकते। तो फिर मुझे फिक्र ये है कि जो चीज़ें पाकिस्तान के इक्तिसाद को ठीक करने के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो फिक्र रखने वाले, वो सूझ रखने वाले, वो समझ रखने वाले है ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन अनवर, इस सारी गुफ्तगू को यहाँ रोकते हुए, इलेक्शन के बाद हुकूमत भी आ गई, मैंने आपसे एक सवाल करना है, और सवाल इसलिए करना है कि आप वाशिंगटन में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है और जो वाइट हाउस है वो उस पर अपना रिएक्शंस देते हैं। तो ये जो हमने सारी गुफ्तगू की, जिसमें हमें तो कोई शक नहीं है कि पोलिंग से पहले रिगिंग हुई, पोलिंग डे जो है वो कम्युनिकेशंस के नेटवर्क को बंद करके रिगिंग का जरिया बनाया गया, उसके बाद टेबुलेशंस को इस हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि अब उसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे। तो हर स्टेज पे हमें ये इलेक्शन जो है ना फेयर नज़र आते हैं, ना फ्री नज़र आते हैं, ना ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं। तो क्या ये चीज़ें अमेरिका की सरकार को भी वाज़ेह हो रही हैं? क्या यही चीज़ें बरतानिया को भी नज़र आ रही हैं, या चीन और भारत को? बात यह है कि इस दफ़ा तो अमरीकी दफ्तर खारजा ने मरियम नवाज, जो कि अब पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनती हैं, ज़ाहिर है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उनका कोई बराह रास्त मामला नहीं होगा अमरीकी दफ्तर खारजा से, लेकिन उन्होंने उनके इंतखाब को पाकिस्तानी तारीख में, जमहूरियत की तारीख में पाकिस्तान में एक संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि ये माइलस्टोन है कि एक खातून जो है पहली दफा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, और जहाँ कहीं भी इस तरह कोई डेवलपमेंट होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लास सीलिंग है जो औरतों को ऊपर जाने से रोकती है, वो जब सीलिंग टूटती है तो हम उसको वेलकम करते हैं, इसलिए हम इनको भी वेलकम करते हैं। उस पर हमारे और आपके एक बड़े अजीज, आपके तो अखबार के ओनर भी थे, आफरीदी साहब, उनके साहबजादे होते हैं जलील आफरीदी, उन्होंने उनको फौरन रोक के कहा कि जनाब इससे पहले भी पाकिस्तान में एक माइलस्टोन सेट हो चुका है, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का था कि जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जिस पर उन्होंने कहा हाँ वो तो माइलस्टोन था, बिल्कुल है, और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये भी माइलस्टोन है। तो ये जो बात है, ये इससे एक बात तो साबित होती है। अब इसको जरा कॉन्ट्रास्ट करें कि पिछले दिनों कई मुल्कों में, मसलन बांग्लादेश में भी इंतखाबात हुए, अफ्रीका में भी कई जगहों पे, लैटिन अमेरिका में भी एक दो जगह हुआ, और वहां जहां भी बदउनवानी या धांधली हुई उस पर अमरीका ने उसकी बड़ी सख्ती से मजम्मत की और तंबीह की। बांग्लादेश की सूरत में भी कुछ लोगों पे सैंक्शन भी लगाया, लेकिन पाकिस्तान में जब भी बदउनवानी का और प्री पोल या पोस्ट पोल या प्रोसेस के दौरान बदउनवानी का सवाल उठाया गया, हर दफा मीडिया पे पाबंदी का, सोशल मीडिया पे पाबंदी का, तो उन्होंने मजम्मत जरूर की, लेकिन रवैया बहुत नरम था और बहुत मुख्तलिफ अंदाज था। तो अच्छा, मजे की हैरत की बात है कि ना सिर्फ ये अमेरिका बल्कि देखे, आपने देखा कि चीन ने भी एक बयान दिया और उसमें उन्होंने वेलकम किया
اس تبدیلی کو. اور بھارت کے وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی، انہوں نے تو خصوصی پیغام بھیجا وزیر اعظم جو ہے اب موجودہ شہباز شریف کو، اور کہا کہ امید ظاہر کی کہ ان کے دور میں پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے. اور ان مودی صاحب کے بیان پہ تبصرہ کرتے ہوئے امریکی دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم ان کے مودی صاحب نے جو خیر سگالی کا جو پیغام بھیجا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اب موجودہ حکومت کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پازیٹیو اور پرامن اور پروڈکٹیو ڈائلاگ ہوں گے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس سے ایک عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ گرچہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے، بعض اکثریت کی حمایت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی ان کی حمایت کرتے ہیں. لیکن بیرونی حکومتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ حکومتیں جو پاکستان سے ڈیل کرتی ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ڈیل کرتے ہوئے یا ان کی واپسی پہ کے چانسز پہ بھی خوش نظر نہیں آتی. سعودی عرب ہو یا چائنا ہو یا امریکہ ہو، اور جو کہ ہمارا دشمن ہے لیکن جس سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں اور اس سے ہر وقت ہمارا لین دین ہے، وہ بھارت ہے. وہ بھی آپ دیکھیں وہ سب کے سب جو ہے عمران خان کی واپسی پر رضامند نظر نہیں آتے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کے بہت سارے جوابات ہیں جو چین اور سی پیک کے سلسلے. اگر انور آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور جواب اس لیے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ اس پہ غور کریں. اور وہ اس کو میں لنک کرتا ہوں آج سے بہت پہلے کے ایک واقعہ تھا کہ جس میں امریکہ نے ایک غلطی سے میزائل مارا ایران عراق جنگ کے دوران، اور وہ میزائل جا کر ایران کے ایک سویلین پلین کو لگا، اور وہ سویلین پلین گر گیا اور اس میں 300 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. اور وہ جو جہاز تھا، وہ جو میزائل تھا، وہ امریکہ کی ایک بحری جہاز سے داغا گیا جو کہ اس وقت پرشین گلف کے آس پاس تھا. تو اس کے بعد کا میں نے بہت تجزیہ کیا. میں نے تقریباً اس کے 2 سال تک کی جو رپورٹس تھیں، نیوز پیپر کوریج تھی، میں جاننا چاہتا تھا کہ کن کن ممالک نے اس بات پر ایران کا ساتھ دیا کہ آپ کا ایک سویلین جہاز گرا دیا گیا. اور مجھے اس وقت حیرت ہوئی یہ جان کے کہ کسی ملک نے بھی ایران سے سمپتھائز نہیں کیا، حالانکہ ان کا جہاز گرا، سویلین جہاز گرا، اور وہ ملٹری پلین بھی نہیں تھا، 300 لوگ مارے گئے. اس پہ کسی نے باقاعدہ یعنی اعتراض بھی نہیں کیا، ڈسپیوٹڈ بھی نہیں تھا، بلکہ سرکار امریکہ نے ایران کو کمپنسیشن بھی دی بعد میں ان 300 لوگوں کی ہلاکت کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا نے ایک اتنا بڑا ظلم ہوا ایران کے ساتھ، اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب ایران میں ریولوشن آیا تو ریولوشن میں پھر اس وقت انہوں نے امریکہ کی ایمبیسی پہ حملہ کیا، اور امریکہ کی ایمبیسی کے اندر چل دوڑے، لوگوں کو ہاسٹیج لے لیا، ہاسٹیجز کو، ڈپلومیٹس کو ہاسٹیج بنا کے رکھا، اور ان کے کاغذات لے لیے، اور سب کہا کہ جی ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑی فتح کر لی ہے، جاسوسی نیٹ ورک. ہاں، جاسوسی نیٹ ورک کو کر لیا. حالانکہ کچھ نہیں نکلا. میں جب 92 میں ایران گیا تھا تو وہ ساری ڈاکیومنٹس انہوں نے پبلش کی تھی، وہ اٹھا کے لایا اور پڑھا. کوئی جاسوسی نیٹ ورک ایک 10 پیسے کا ثبوت انہوں نے نہیں ڈھونڈا. مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایرانی گورنمنٹ نے اس وقت ان کی روح اللہ خمینی کی قیادت میں تھے، انہوں نے انٹرنیشنل نارمز کو چیلنج کیا بلکہ رد کیا. یعنی کہ آپ کسی کے ایمبیسی پہ حملہ نہیں کر سکتے، کوئی ریاست، اور پھر ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی، اور پھر جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے. چونکہ انہوں نے یہ کیا اور نادم بھی نہیں ہوئے بلکہ اس کو گلوریفائی کرتے رہے، تو جب ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کسی ملک نے ایران کی حمایت میں نہیں بولا. اس لیے نہیں بولا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کل کو یہی کام جو انہوں نے امریکہ کی ایمبیسی میں کیا، کل یہ ہماری ایمبیسی سے کریں گے. تو یہ دیکھ لیجیے اس بات کو گزرے ہوئے 40 برس ہو گئے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایران کی ریاست پہ اعتبار نہیں کرتا. خان صاحب نے بھی یہی غلطی کی. انہوں نے ایک انٹرنل ڈپلومیٹک کیبل کو اس حد تک کانٹروورشل بنا دیا، بلکہ ایک ملک پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ خلاف سازش کی، اور یہ سوچی سمجھی سازش تھی. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی سپر پاور کو یا کسی بڑے ملک کو سازش کا الزام لگائیں، اور سازش ہے بھی نہیں. یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس طرح کی کیبلز روز کی آتی ہیں. انور، آپ بھی فارن آفس کور کرتے تھے، اور آپ نے تو مجھ سے 10-15 برس زیادہ فارن آفس کور کیا. میں نے بھی اسلام آباد میں فارن آفس کور کیا. یہ ڈپلومیٹک کیبلز آتی جاتی رہتی ہیں، یہ روز کا کام ہے. یہ اس طرح کی جو لینگویج ہے یہ روز کی ہے. اس پہ کوئی آ کر کسی دوسرے ملک پر الزام نہیں لگاتا کہ آپ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے اور ہماری حکومت توڑنے کی کوشش کی ہے. وہ جو اعتبار اٹھا ہے پوری دنیا کا پی ٹی آئی کی قیادت سے،
وہ بحال نہیں ہوا. اب وہ چاہے آپ چین لے لیجئے، چاہے آپ انڈیا لے لیجئے، چاہے آپ برطانیہ لے لیجئے یا آپ امریکہ لے لیجئے. اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو نئی قیادت ہے ان کو یہ دوبارہ جو ہے یہ برج، یہ پل باندھنے پڑیں گے اعتبار کے. لیکن آغا صاحب پی ٹی آئی والے ابھی اس کو اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں درست ہے، ہم نے صحیح کہا ہے. ہاں تو وہ جب تک یہ کہتے رہیں گے تب تک ان کی جو ہے وہ پذیرائی پوری انٹرنیشنل سرکلز میں نہیں ہوگی، بھروسہ نہیں کریں گے. یہ اور کمال یعنی میں مختصر یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب بھی انہوں نے بہت سارے محاذ کھول لیے اور ظاہر ہے اتنے سارے محاذوں پہ کوئی نہیں لڑ سکتا، اس کی وجہ سے ان کی ڈاؤن فال بھی ہوئی اور اس کی وجہ سے اب بھی ان کو دشواری ہو رہی ہے واپس آنے میں. یہ نیریٹو ان کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس میں حقیقت نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا جہاں حقیقت تھی کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور ان کی دادرسی نہ ہونا اس بات کا فردر مزید پروف ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جہاں ان کے خلاف سازش نہیں ہوئی تھی، دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ نے مل کر آپ کو ایک گورنمنٹ بنا کے دی، بلوچستان کے لوگوں کو لائے، ادھر ادھر سے دھمکا کے کراچی سے لا کے آپ کو حکومت بنا کے دے دی 2018 میں. اب وہ جو لوگ جن کو وہ گھیر کر لائے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح وہی واپس چلے گئے تو آپ کی حکومت گر گئی. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کے بندے توڑے گئے، آپ کے تو اتنی تعداد نہیں تھی تو لہٰذا گورنمنٹ چلے گی. اور ڈپلومیٹک سرکلز میں یہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں برطانیہ میں جو اتنے سارے پاکستانی رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کنزرویٹو کی جو گورنمنٹس ہے وہ کتنی مرتبہ بھی بدلی ہے، یعنی وہ سسٹم کا حصہ ہے. حکومت کا آنا جانا، قیادت کا بدلنا، ود ان پارٹی کسی نئے کو وزیر اعظم بنانا یا کانفیڈنس لوز کرنے کے بعد اپوزیشن کو گورنمنٹ دینا، یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سازش نہیں ہے. میرا خیال ہے آغا صاحب ہمارا پروگرام بہت لمبا ہو گیا، 30-40 منٹ کا ہو گیا، اب اس کو 42 منٹ کا ہو گیا، اب آپ اس کو شارٹ کریں. جی بالکل. تو انور بہت شکریہ. آج کی گفتگو کو اسی بات پر اختتام کرتے ہیں کہ پاکستان میں ضرورت ہے کہ اس وقت جو ڈسپیوٹس آ گئے ہیں ابھی بھی موقع ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹریبیونلز بنا دے، سچ کا سچ جھوٹ کا جھوٹ سامنے ہو، لوگوں کو اطمینان ہو، ورنہ 5 برس لوگوں کو ہیجان کی صورت میں رکھنا کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے، عدالت عالیہ ہے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ہیجان سے بچائیے اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف لائیے. عدالتوں کا کام ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، نہ کہ ڈسپیوٹس کو پرولونگ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.